بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات، علماء کرام، مشائخ، سادات، دوستو، بھائیوں اور قابل صد احترام بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ جن حضرات نے اس میں کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے کاموں میں اخلاص نصیب فرمائے۔ امیر المومنین خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت یادیں، مہکتا ہوا تذکرہ، آپ کی سیرت کے انمول موتی قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ رہیں گے۔ قرآن مجید نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی جو تعریف بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، لیکن جو ان کے آپس کے معاملات ہیں وہ قرآن مجید کا فرمان ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، مہربان ہیں۔ ان کی سختی، ان کی شدت یہ کفار کے لیے، اور قرآن مجید کی نص آ گئی، اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ وہ آپس میں رحم دل ہے۔ تو جب رب فرما رہا ہے وہ رحم دل ہے، پھر تاریخوں کو چھوڑ دو، اللہ کے قرآن کو تھام لو۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہمارے مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ والذین آمن والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق ہے۔ تو والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں، آپ کی جو خوبیاں ہیں اور کتاب و سنت میں آپ کے لیے جو ارشادات ہیں وہ اتنے بھاری بھرکم ہیں، اتنے وقیع ہیں، اتنے صاف ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ کچھ شخص بڑا زور لگا کے بھی انکار کرنا چاہے تو انکار کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جن اعزازات سے نوازا ہے اور ان سے رب کریم نے جو خدمات لی ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے جو ٹیچر رکھتا ہوں وہ بڑا چن کے رکھتا ہوں، اپنے ادارے میں جو استاد رکھتا ہوں کوشش کرتا ہوں منتخب کر کے چنا ہوا خاص آدمی وہ رکھا جائے۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ کسی شخص کے ساتھ کوئی بھی ذمہ داری دی جائے تو کوشش کی جائے کوئی بہترین آدمی ملے، زبردست، تو اس کو ذمہ داری دی جائے۔ ہم تو بھائی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور کا بھی رکھیں تو کئی دفعہ غور کرتے ہیں کہ صحیح چلا لے گا، نظر ٹھیک ہے، اس کے سارے معاملات درست ہیں، اور پھر انسان
اپنی خاص دوستی کے لیے جس سے راز نیاز کرنا ہے، جس کو ساتھ رکھنا ہے، اس کے لیے تو بالکل مخلصین کا انسان بندوبست کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، میں اور آپ اپنے بچوں، اداروں، گھر، گاڑی کے لیے مخلص آدمی تلاش کر کے رکھتے ہیں تو بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، رب نے جسے سب سے پہلے اپنے نبی کی خدمت کے لیے پسند فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے جن کو اعزاز دیا ہے، رب نے چنا کہ یہ غلامی کریں گے میرے حبیب کی، اللہ کے چنے ہوئے جناب صدیق، جن کے لیے ارادہ قدرت ہوا کہ یہ ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جو مزار کے بھی ساتھی ہوں گے، غار کے بھی ساتھی ہوں گے، اللہ نے چنا ہے۔ میں اور آپ انتخاب بڑا چن کے کرتے ہیں، تو جسے اللہ چنے اور اپنے محبوب کے لیے چنے، آپ اس شخص کی خوبصورتی، ان کا لگاؤ، ان کے مزاج کی بردباری، تحمل، وزاداری، تدبر، سمجھ بوجھ، سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کی پختگی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان کے سینے میں ٹھاٹھے مارتا سمندر۔ آپ کسی اینگل سے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں، کسی اینگل سے یگانہ روزگار ہی نظر آئیں گے، منفرد سی شخصیت نظر آئیں گے۔ کچھ بندے طے نہیں کر لیتے کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں، طے کر لیتے ہیں کہ بس بھئی ہم نے طے کر لیا۔ جناب ابو بکر صدیق نے بھی طے کر لیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کی غلامی کرنی ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھنی ہے وہ ایمان کی پختگی ہے۔ کچی پکی باتیں جب لوگ کرتے ہیں اور جب نظریاتی طور پر وہ خود کمزوریاں دکھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے بچوں میں یقین کامل کی دولت اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ ان کے گھروں میں کمزور باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں نظریاتی کمزوری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اسٹیج پر لوگ مضبوط بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے اتر کر ان کا لہجہ اپنا مضبوط نہیں ہوتا، اپنا مضبوط۔ وائز کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد۔ تو بھئی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ جب اپنے ارد گرد والوں کو کمزور کرتے ہیں نا ذہنی طور پر، تو کمزوریاں پھیل جاتی ہیں، بے یقینیاں پھیل جاتی ہیں۔ آپ کی تنہائیاں بھی جب طاقتور ہوتی ہیں تو پھر آنے والی نسل اعصابی طور پر مضبوط ہو جائے گی، وہ طاقتور ہوگی، ان کی فکری بنیادیں کمزور نہیں ہوں گی۔ حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی کی، پھر ذرا جم کے کی، پھر ذرا ڈٹ کے کی۔ غلام غلام ہوتے ہیں، غلام نہ تو بحث کرتے ہیں، غلام جو ہوئے نہ وہ حکمت پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کام کرنا ہے تو بھلا کیوں کرنا ہے۔ آپ نے غلام رکھا ہو تو آپ کہیں جا بازار سے ملازم سے کہیں 5 کلو چینی لے آ، تو آپ کو مشورہ دے کہ 5 کلو نہ منگاؤ، 3 کلو منگاؤ، اور پھر آپ سے پوچھے کہ 5 کلو منگائی ہے تو کرنی کیا ہے، تو میرا خیال ہے آپ بڑے تسلی سے اسے سمجھانے بیٹھ جائیں گے کہ وہ اصل میں نا، ایک تو یہ کہ ختم جلدی ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ بچوں کو دودھ میں ڈال کے دینا ہے، اور تیسرا یہ کہ چائے بھی۔ یہ کریں گے آپ؟ جلدی بولیے۔ آپ اسے کہیں گے تو کون ہوتا ہے، تو یہ پیسے پکڑ اور چینی لے کے آ۔ غلام بحث نہیں کرتے، غلام حکم مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زندگی بھر ایک طے کر لیا تھا کہ جو حضور فرمائیں گے چپ کر کے کرنا ہے، اس میں کمزوری نہیں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں آ کے یہ خود حضور کا اپنا فرما۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ بس جی اب جو دوست ہیں وہ مہربانی کریں، یہ انتظامیہ والے جو ہے نا دوست، یہ بھی سارا کام اشارے سے کریں گے آپ، اور وہ کریں گے جی تو ساتھ اشارہ بھی نہیں کرنا، آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے، خوش ہوئے آپ، ناراض نہ ہوئیے گا۔ آپ لوگ میری بات پر توجہ فرمائیں گے۔ نبی کریم نے خود گواہی دی۔ ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے ایک شخص نے کہا بیل بول پڑا ایک جگہ پہ۔ حضور فرمانے لگے رب چاہے تو بول سکتا ہے، بول سکتا ہے جانور، اللہ چاہے تو جانور بول سکتا ہے۔ حضور فرمانے لگے رب چاہے تو بول سکتا ہے، وہاں نہ
حضرت ابو بکر موجود تھے اس محفل میں، نہ جناب عمر موجود تھے. حضور فرمانے لگے رب چاہے تو بول سکتا ہے، اس کو میں بھی مانتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، میرا ابو بکر بھی مانتا ہے اور عمر بھی مانتا ہے. یا رسول اللہ وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں بات. حضور وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا میں بھی مانتا ہوں، وہ بھی مانتے ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں. تو نبی پاک امت کو سمجھانا چاہتے ہیں میں جو کہہ دوں وہ مان جاتے ہیں، جو میں کہہ دوں وہ بحث نہیں کرتے. چلے شعر پنجابی کا ہے، نہ بھی سمجھ آئی تو کوئی حرج نہیں. سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. وہ جو میں کہتا ہوں وہ اسے مان جاتے ہیں. وہ اس میں لیت اللہ کوئی بحث. کسی نے بتایا جا کے جناب صدیق اکبر کو، بلکہ بعض ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ابو جال نے کہا کہ ابو بکر صدیق اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں، ساتوں زمین آسمان دیکھ آیا ہوں، جنت دوزخ دیکھ، تو مان لو گے؟ کہا کیسے مان لیں گے؟ کہا وہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مان لیں گے آپ؟ پر میں نہیں مانتا. وہ ہنسا، بات بن گئی. نہیں نہ مانتے؟ کہا نہیں. کہنے لگے پھر آپ کے نبی کریم نے فرمایا ہے. تو حضرت صدیق نے ایک منٹ نہیں، یہ بھی نہیں کہا پہلے پتہ کرتا ہوں جا کے، یہ بھی نہیں کہا پوچھ تو لوں بات کیسے ہوئی ہے، یہ بھی نہیں کہا. وہیں کھڑے کھڑے اسی لمحے، یہ معیار ایمان ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. منافقوں سے کہا جاتا ہے یوں ایمان لاؤ جس طرح نبی پاک کے صحابہ لائے. ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جنہیں معاذ اللہ تم نادان کہہ رہے ہو. یہ معیار ہے. کہا نبی کریم نے کہا تو وہیں کھڑے ہیں جناب صدیق. ہم نے طے کر لیا ہے حضور کی غلامی میں لیت اللہ نہیں، بحث نہیں، تبصرہ نہیں، حکمت نہیں پوچھنی. کہا نبی کریم نے کہا ہے، میرے حضور نے فرمایا. اگر حضور نے فرمایا تو حق اور سچی فرمایا. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. یہ جب معیار ہو جاتا ہے نا، مسلمان تو پوچھتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سود حرام ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو وجہ کیوں بتائیں؟ آپ تو مسلمان ہیں، اللہ رسول کا حکم ہے حرام ہے تو لہذا حرام ہے، ختم ہو گئی بات. وجہ کا کیا مانو؟ غلام بھی کبھی وجہ پوچھتے ہیں. آپ کا تو دعویٰ غلامی کا ہے، غیر پوچھے آ کے حکمت آپ نے کیوں پوچھی؟ حضرت صدیق کی زندگی کا یہ معیار رہا. بعض جگہیں ایسی آتی ہیں زندگی میں جہاں سوال پیدا ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کا مفہوم مخالف بھی ہے کہ سوال پیدا، بولیے سوال پیدا. بعض جگہوں پہ سوال پیدا ہوتا، لیکن جو شاک ہوتے ہیں ان کے ہاں نہیں پیدا ہوتے. ماننے والوں کے ہاں سوالات پیدا. یہ جو مقام آیا تھا نا حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کا، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. 1400-1500 آدمی حضور کے ساتھ احرام باندھ کے گئے اور وہاں صلح ہو گئی سرکار کی. قریش کے ساتھ صلح نامہ لکھا گیا اور طے یہ پایا کہ واپس جانا ہے. یہاں تو کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی انسان پہنچ نہ سکے مکہ اور مدینہ، کوئی وجوہات بن جائیں تو لوگ تبصرے کرتے ہیں اوہو وہاں نہیں جا سکا، تبصرے کرتے ہیں. وہ خدا کے بندو، نبی کریم علیہ السلام تو مالک اور وارث ہیں بیت اللہ کے، لیکن حضور جا رہے ہیں اور سرکار کو حدیبیہ پہ روک لیا. اب کفار جو تھے وہ سخت شرائط رکھیں تو نبی پاک کی نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی کہ یہی شرطیں ہمارے فائدے میں، لیکن وہ بظاہر شرطیں جو تھی نا وہ تھوڑی مشکل تھی سمجھنی. یعنی ایک شرط یہ تھی کہ کوئی مسلمان اپنے آقا کی مرضی کے بغیر اگر چلا جاتا ہے مدینے تو مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے. لیکن وہاں سے کوئی شخص اگر مکے آیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے. یہ شرط برابری کی نہیں، لیکن حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی نا. وہ پھر جو آئے مدینے اور جنہیں نبی پاک نے نہ رکھا وہ واپس مکے نہیں گئے، وہ مجاہدوں کی جماعت بن گئی.
حضرت ابو بصیر، حضرت ابو جندل، وہ ایسی جماعت تیار ہوئی کہ سب سے زیادہ پریشانی اسی شرط کی ہوئی بعد میں کافروں کو، سب سے زیادہ. اور جس شرط پر انہیں بڑا ناز تھا نا، ہم نے منوا لیا، پھر اسی شرط کی توڑوانے کے لیے آئے کہ نہیں نہیں آپ رکھ لیں. یہ تو مجاہدوں کی جماعت الگ سے تیار ہو رہی. اب یہ شرط سخت تھی، اس کو ماننا ذرا مشکل تھا. کیسے مانے؟ برابری کی سطح پہ نہیں ہے، صحابہ خاموش ہیں، لیکن بہت سارے ذہن ہیں جن ذہنوں کے اندر سوالات ہیں، اور سوال بعض جگہ پہ اٹھتا ہے، میں نے کہا ہے، اور سوال جائز ہو تو اس کا اٹھنا کوئی منع بھی نہیں ہوتا. حضرت عمر، یہ بخاری ہے، سیدنا فاروق اعظم نبی پاک کے بارگاہ میں آئے اور جذبہ جہاد سے معمور ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ حضور کیوں یہ شرط ہم مانے؟ جذبہ جہاد ہے. تو حضور فرمانے لگے، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے نہیں بولتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. اب کافروں نے کہا تھا اس سال واپس جائے، اگلے سال آئیے گا عمرہ کرنے، بندے ہوئے احرام کھولنا. اور بھائی نہ بولیں، پیچھے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ بول رہے ہیں، مہربانی فرمائیں، آپ تو بہت اونچا بول رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس یہ آپ تشریف رکھیں. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، اتنا خوبصورت انتظام ہے. انہوں نے وعدہ کر تو لیا ہے کہ آئندہ پروگرام رکھیں گے تو جگہ وسیع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو پھر پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کرم ہو جائے گا. ابھی ذرا تھوڑی سی آپ کو دقت ہو رہی ہے، دوست اصل میں بہت زیادہ آ گئے تو جگہ کچھ تھوڑی سی، پر ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سب جگہ ہی ایسے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیے. اگر آپ بڑا پیار کرتے ہیں تو ہم بھی آپ سے بڑا ہی کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا میری بات پر. اب حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن سچا، اسلام سچا، آپ سچے، تو حضور دب کے صلح کیوں کریں؟ تو فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کے حکم سے بات کرتا ہوں. جناب عمر نے عرض کی، حضور آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، تیاری کرو. تو حضور مسکرائے، فرمایا کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، بڑے عمرے کریں گے. آپ دیکھیں نا کتنے عمرے کر رہی ہے امت، کر نہیں رہے، سال میں کئی عمرے نصیب ہوتے ہیں مسلمانوں. کریں گے عمرہ، یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں واپس آیا، لیکن کمال کی بات بتاؤں، چند قدموں کے فاصلے پر دور حضرت صدیق اکبر بھی تھے. میں نے وہی سوالات دہرائے جو میں نے حضور کی خدمت میں دہرائے تھے، وہی. ملاقات نہیں ہوئی ان کی نبی پاک سے ابھی، لیکن وہ ایسے شناسا تھے حضور کے مزاج کے، ایسی معرفت رکھتے تھے، ایسی نبی پاک کی رضا کو پا گئے تھے کہ اس رنگ میں ڈھل گئے تھے پوری طرح. فرماتے میں قربان جاؤں، میں نے آ کے عرض کی ابو بکر حضور بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، دب کے صلح کیوں کریں؟ کہنے لگے وہی جملے جو نبی کریم نے فرمائے تھے. حضرت صدیق کہنے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو فرماتے ہیں رب کے حکم سے فرماتے ہیں. انہوں نے کہا تھا آنا ہے تو تب بھی اللہ کا حکم تھا، انہوں نے کہا ہے یہاں سے واپس جانا ہے تو پھر بھی اللہ کا حکم ہے. ہم غلام ہیں، ہم نے غلامی کرنی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فوراً کہا، نبی کریم نے فرمایا نہیں تھا کہ چلو احرام باندھو عمرہ کریں گے؟ کہتے ہیں حضرت صدیق بھی مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے فرمایا تھا محبوب نے، پر یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. حضرت فرماتے میں حیران رہ گیا کہ ابو بکر آپ تو پوری طرح اس دائرے میں بند ہو گئے، آپ تو رضا پا گئے نبی پاک کی. حضور کیا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، ذہن مبارک کس طرف مائل ہے، آپ تو رضا پا گئے، آپ تو مزاج سمجھ گئے، آپ کی تو طبیعت اس طرح کی ہو گئی. دوستو یہ مزاج غلامی کا، یہ مزاج نسبت کا، یہ انداز سیکھو جناب صدیق سے.
وہ یارو ہمارے سامنے کتاب و سنت کے واضح احکامات بھی آتے ہیں تو پھر بھی ہم دلیلیں پوچھتے رہتے ہیں. کب تک پوچھو گے؟ آخر کب تک سوال جواب کرو گے؟ زندگی صرف پوچھنے میں اور سیکھنے میں گزارے گی. عمل کب کرنا ہے؟ عمل کب کرنا ہے؟ سب کو پتہ ہے نا 5 نمازیں فرض ہیں تو پڑھتے کیوں نہیں؟ سب کو پتہ ہے نا ماں باپ کی خدمت ضروری ہے تو کرتے کیوں نہیں؟ سب کو پتہ ہے اسلام محنت کا حکم دیتا ہے تو محنت کرو. ڈھیر ساری چیزوں کا علم ہے ہمیں, سستی کاہے کی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور وہ آدمی جو بیماری کی حالت میں بھی اپنی دکان سے چھٹی نہیں کرتا, وہ کس طرح کا حضور کا غلام ہے کہ فجر کی چھٹی کرتا ہے؟ سردیوں کی لمبی راتوں میں بھی تجھے تہجد نصیب نہیں ہوتی, اور چھوٹے دنوں کے اندر بھی تو نفلی روزے نہیں رکھتا, حالانکہ حضور ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے. خدا کے بندو, عمل کب کرنا ہے؟ عمل کا ذائقہ لو, زندگی کو ڈھال لو حضور کی غلامی میں. یہ پیغام ہے حضرت صدیق اکبر کا. ساری زندگی یہی کہتے رہنا کہ بس مجھے کچھ سمجھ آ جائے, میں کچھ چل جاؤں. کیا سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ دین تو کھلی کتاب کی طرح ہے. آپ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ جو بھی کام کاج کرتے ہیں نا, ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ رزق جو میں کما رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے. کس حد تک؟ یہ تو گٹی میں چیزیں ہیں, بعض چیزیں تو فطرتی ہیں. کیا سیکھنا چاہتے ہیں مثلا ہم مزید؟ کون سی گتھیاں کھولنا چاہتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں کا تو طریقہ یہ تھا کہ جو سیکھ لیا اس پر عمل کرو, جس کا پتہ چل گیا اس پر عمل کرو. ہم جان بوجھ کر سوچتے ہیں, ہم جان بوجھ کر بہت ساری جگہوں پہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو. وقت بیتتا جا رہا ہے, کالے بال سفید ہو رہے ہیں, صحت مند جسم بیمار ہو رہے ہیں. ہمارے دائیں بائیں بسنے والے بہت سارے ایسے تھے جنہیں ہم قبرستانوں میں چھوڑ آئے. وہ بھی ارادہ کر رہے تھے کہ بس اب ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ عرصے کے بعد بدل جائیں گے. عمل کرو, یہ پہلا پیغام ہے حضرت صدیق اکبر کا. اور پھر ہمارے ہاں نسبت کا بہت زیادہ لوگ اظہار کرتے ہیں. میں فلاں پیر صاحب کا بڑا پیارا ہوں, تو آپ کے اخلاق بتا دیں گے آپ کتنے کو پیارے ہیں. وہ فوٹو آنے سے تھوڑی بندہ پیارا ہوتا ہے. میرا فلاں بزرگ سے بڑا قریبی تعلق ہے, تو وہ آپ کی عملی کیفیات بتا دیں گے آپ نے ان سے کیا لیا ہے. ورنہ کئی دور رہ کے بھی بڑا کچھ سیکھ جاتے ہیں. میں جناب میری نسبت بڑی قریب کی ہے. اگر تیری نسبت قریب کی ہے تو تیری ذمہ داری بھی زیادہ ہے, تیری ڈیوٹی بھی زیادہ ہے. تیرے اندر تو خیر زیادہ ہونی چاہیے تھی. تو دینی, میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں یہ ہمارا نظریہ ہے نا کہ نبی پاک ہمیں دیکھتے ہیں, غیر تو نہیں نا مانتے. ہم کہتے ہیں نا حضور ہر جگہ دیکھتے ہیں, تو پھر ہماری تو تنہائیاں بھی پاک ہونی چاہیے, ذمہ داری بڑھنی چاہیے. لیکن سٹیٹس معیار کیا ہے زندگی کا؟ ذمہ داری زیادہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم نے نماز پڑھائی اور حضور نے تکمیل نماز پر پوچھا آج روزہ کس کس نے رکھا ہے؟ تعلق زیادہ تھا نا, درجہ زیادہ تھا. روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق نے ہاتھ کھڑا کر کے عرض کی حضور آپ حکمن نہ پوچھتے تو شاید نہ عرض کرتا, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. فرمایا آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ یا رسول اللہ اس عاجز کے حصے میں یہ سعادت آئی ہے. کسی نے آج کسی مسکین کی مدد کی ہے؟ حضور میں نے کی ہے. فرمایا کسی نے کوئی جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھا. ہر کام میں آپ پہلے نمبر پہ ہیں ابوبکر, ہر کام میں آپ پہلے نمبر پر ہیں. عملی طور پر اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیا ہے, اتنا چست کر لیا ہے کہ خیر کٹھی کر رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا. حضور فرمانے لگے جنتیوں کی 360 صفات ہیں, کسی میں ایک بھی پائی جائے تو جنتی ہے. حضرت صدیق عرض کرنے لگے حضور میرے اندر کتنی؟ فرمایا 360 ساری کی ساری, ساری صفات ہی جنتیوں والی ہیں, ساری ادائیں ہیں جنتیوں والی ہیں, سارے رنگ ہی جنتی. میں آپ سے عرض کروں, میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا, میرا مزاج نہیں ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کوئی بندہ بحث کا دروازہ کھولنا چاہے نا کبھی,
تو مجھے اس بندے پہ رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں تو اپنا منہ دیکھ, اپنی حیثیت دیکھ, اور ابو بکر صدیق کو دیکھ. تو سورج کی بات کرنے لگا ہے, تو اس چاند کی بات کرنے لگا ہے, تجھے پتا ہے تو کس کی بات کرنے لگا ہے؟ اس شخص کی بات کرتا ہے جس کو مدینے والے محبوب نے چاہا ہے, جن سے حضور نے پیار فرمایا ہے, جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیار رہنا ابو بکر, ہجرت کا حکم ہونے والا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا پہلے کہ لوگ محبت میں بھی روتے ہیں. یہ تو جس رات حضور میرے والد کو لینے آئے ہیں نا کہ آؤ چلیں ہجرت میں, تو میں نے اپنے باپ کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ یہ محبت میں بھی رویا جاتا ہے. مجھے سعادت ملی ہے ساتھ جانے کی تو وہ آنسو بہائے. یہ نقطہ عروج اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق کو دیا. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب اپنی حیثیت تو دیکھیں. آپ اور ان کی بات کریں گے, ترس آتا ہے آپ کی عقل پر کہ آپ کا یہ معیار ہے. عزیز دوستو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے نا اپنے آپ کو پوری طرح ڈھال لی. اور پھر پتہ ہوتا کیا ہے, زیادہ باتیں نہیں کرنی, بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں بڑی جلدی. ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگ طے کر لیتے ہیں نا اسلام کے اندر 40واں حصہ زکوٰۃ ہے, 2.5% دیں گے آپ, اور پھر اس پر بھی شرائط ہیں کہ وہ آپ کی ضروریات سے زیادہ ہوں, سال گزر چکا ہو, یعنی بڑی اسلام سخت پابندیاں نہیں لگاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار سارا مال لے کے آئے. آپ اگر زیادہ غور کریں نا میری بات پر تو بعض اور صحابہ نے بھی کہا تھا حضور سارا دینا ہے. حضرت ابو لبابہ نے بھی کہا تھا حضور سارا دینا ہے. میں نے فرمایا نہیں بھائی, 1/4 حصہ دے, باقی اپنے بچوں کو دے. حضرت ابی بن کعب نے, غالباً حضرت کعب بن مالک یا حضرت ابی بن کعب, ان میں سے بھی کسی نے کہا حضور سارا دینا ہے. فرمایا نہیں بھائی, ایسے صدقہ نہ دو کہ تمہارے بچے پھر کسی کے سامنے سوال کرتے پھریں. 1 حصہ دو, 1/4 اور 3 حصے اپنے گھر میں دو. باقیوں کو منع کیا کہ سارا نہیں لانا. وہ لے کے آئے تو فرمایا تم 1/4 حصہ دو. ابو بکر صدیق کئی دفعہ سارا ہی لائے. فرمایا تو لے آ, تیرا سارا ہی قبول ہے. یہ انداز ذرا دیکھیں نا, بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا, اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار, 1-2 دفعہ نہیں, لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کئی دفعہ سارا لائے, سارا ہی قبول ہے, آنے میں رکھ لیا سرکار نے. اور ایک روایت مجھے بڑی پسند ہے, میں جھوم جاتا ہوں جب اسے پڑھتا ہوں, طبیعت تازی ہو جاتی ہے. حضرت صدیق اکبر کی عظمت پر ساری باتیں بڑی انفرادیت والی ہیں, پر یہ جو رنگ ہے نا یہ میری طبیعت کو بڑا باغ و بہار کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے نا میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے, لیکن جب ابو بکر کے آئے تو میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے, اپنے سمجھ کر خرچ کی. اتنی بڑی عظمت, اتنی بڑی شان, اتنا بڑا مرتبہ, یہ اپنے ہیں, یہ اپنا مال ہے, اپنے سمجھ کر کے خرچ کیے میں نے. ایک دن فرمایا لاؤ بھائی مال, تو حضرت سیدنا عمر کہنے لگے آج میں نے سوچا میں بڑھ جاؤں گا. تھوڑے نہیں لائے حضرت عمر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 50% گھر کا مال. یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آدمی آدھا مال ہی دے دے اللہ کی راہ میں. پورا 50% ناپ تول کے لائے. 2.5% تو زکوٰۃ ہے نا, سال کے بعد وہ بھی اضافی مال پر, وہ بھی اس پر سال گزرے. 50% لائے. فرماتے خیال تھا ابو بکر صدیق سے آگے بڑھوں گا, لیکن انہوں نے تو حد کر دی, سارا مال ہی باندھ لیا. وہ جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی باندھ لیے, بوریے کا لباس پہن لیا, اور آ کے حضور کی بارگاہ میں ہر چیز ہی رکھ دی. سیانے بڑے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ, اور حضرت عمر کہتے ہیں حضور کے سوالوں میں بڑا فرق تھا. مجھ سے نبی پاک نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو, میں نے کہا حضور آدھا. مجھ سے پوچھا لے کے کیا آئے ہو,
اور جب باری جناب صدیق کی آئی تو حضور فرمانے لگے گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سوالوں میں اتنا فرق ہے، یعنی انداز گفتگو دیکھیے کہ مجھ سے حضور فرماتے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا حضور آدھا۔ جناب صدیق سے پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اس کا جواب تھا نا حضور سارا لے آیا ہوں۔ یہ پہلے صوفی بھی ہیں اس امت کے، پہلے درویش بھی ہیں۔ امت ادب سیکھے گی، عشق سیکھے گی، وارفتگی سیکھے گی، کچھ بھی سیکھے گی تو جناب صدیق سے سیکھے گی۔ حضرت صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو یہ نہیں کہا کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ گویا حضرت صدیق کے لفظ دیکھو، وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں، میرا گھر خالی تو نہیں نہ رہ سکتا۔ ہم کوئی لاوارث تو نہیں ہے نا کہ سب کچھ لٹا دیں تو گھر خالی رہ جائے۔ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی حضور گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ آیا، بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں میں اپنا۔ اللہ رسول ہے نا میرے پاس۔ تو جن کے پاس رب رسول ہوں، جن کو نبی پاک ملے، محمود غزنوی نے نا ایک دن سارے خزانوں کے دروازے کھول کے کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ چیز اس کی۔ کسی نے ہیرے جواہرات، کسی نے گائیں بھینسیں، کسی نے کچھ۔ ایاز چپ کر کے بیٹھے تھے، کہا آپ کو نہیں کچھ چاہیے؟ کہا بادشاہ پہلے پکا ہو جا، جو چیز جس پہ ہاتھ رکھے گا ملے گی نا؟ کہا ملے گی۔ تو اس نے پیچھے سے اٹھ کے نا تو محبود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا معنی ہوا؟ فرمایا آپ نے تو کہا تھا جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ چیز۔ بس ذرا پکے رہیے گا، جن کو چیزیں چاہیے تھی وہ چیزیں لے گئے، ہمیں تو آپ چاہیے، بتلائیے ملے گا محبت کا تعلق؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور اللہ چھوڑ آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، نتیجہ کیا ہے ان ساری باتوں کا؟ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں، زندگی بغیر ذوق کے ہو تو وہ تھکا دیتی ہے۔ آپ کوئی کام بھی محبت سے کریں تو وہ کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا، اور وہی کام آپ ذرا اکتا کے کریں، پریشان ہو کے کریں تو آپ کو تھکا دیتا ہے، آپ پوری طرح تھک جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، آپ ذرا، میں بیمار ہوں کچھ دنوں سے، ابھی بھی میں بڑی مشکل سے آیا، لیکن یہ جو کام ہے نا یہ میری مجبوری نہیں، یہ میرا لطف ہے، یہ میرا ذوق ہے، یہ مجھے تازہ کرتا ہے۔ یہ اگر تو بندہ کسی کام کو کرتا ہے نا بڑی مشقت کے ساتھ اور وہ کرنا نہیں چاہ رہا اور بڑا مشکل میں ہے تو وہ کام اسے تھکا دیتا ہے، لیکن اگر اسے اپنے کام کا مزہ آئے نا تو پھر وہ کام۔ میں حضرت ابوبکر صدیق کی ساری باتیں جو اس نشست میں ہو سکیں کر کے صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ایمان کا مزہ لو، غلامی رسول کا لطف حاصل کرو، ذوق اور شوق اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ یہ دو سواریاں ایسی ہیں جو ہر مشکل میں آسانی فراہم کریں گے۔ آپ تازہ دم رہیں۔ یہ جو آپ کو حضور کے فضائل علماء سناتے ہیں نا، نبی پاک کے صحابہ کی عظمتیں سناتے ہیں، یہ آپ کو تازہ دم کرنا چاہتے ہیں، یہ طبیعت سے سختیاں دور کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آزمائشیں اور پریشانیاں دور ہوں۔ آپ اگر اپنی طبیعت کو تازہ رکھیں گے نا، یعنی ذہن بنا لیں کہ کتاب و سنت میں جو آیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے اور پوری طور پر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ ذہن بنائے۔ ہمارا دور جو ہے نا یہ بحثوں کا دور ہے، بحث کرا لیں صبح سے شام تک جتنی مرضی، لیکن عمل کرانے کی باری آئے تو لوگوں کو کام یاد آ جاتا ہے، وہ مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو اونگ آنے لگتی۔ بحث کرائیں آپ صبح سے شام تک اور جم کے کرائیں، اور عام آدمی بحث کر رہا ہے تو بھائی اتنا نہیں لمبا چوڑا کام، آپ چیزوں پر پوری طور پر آگاہ ہیں، صرف اب عمل کی ضرورت ہے۔ کمزوری سے باہر نکلیں، عملی زندگی کا سفر کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ ایک بات جو میں نے دوران گفتگو بھی کہی تھی، پھر ایک دفعہ دہراتا ہوں کہ راتیں کافی لمبی ہیں، کوشش فرمائیں تہجد میں آنکھ کھلے، تھوڑا سا نہ جلدی سوئیں، کوئی ایسا مشکل کام نہیں، ذرا سا موبائل کو ٹائم کم دینا ہے بس، آپ تھوڑا سا اس کو جلدی 1 2 4 دن آپ ایسا کریں گے تو ذہن بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ موبائل کو ٹائم تھوڑا دیں، تھوڑا جلدی سوئیں۔ صبح تہجد میں یہ بڑے مزیدار دن ہے،
آپ کو کبھی یہ مزہ لگ جائے نا صبح اٹھ کے سجدہ کرنے کا اکیلے میں، تو یہ بھی ایک بڑا لطف ہے۔ اور نوجوانوں سے کہوں گا کہ روزہ کم از کم پیر کا تو ضرور رکھیں، ہفتے میں ایک روزہ تو ان دنوں میں ہی، اور یہ سعادت ہے۔ جب آپ تھوڑا سا بھوک سے اپنے آپ کو آزماتے ہیں تو نفسانی خواہشات بھی کمزور ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو روحانی طور پر طاقتور سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، میں علیل بھی ہوں، آپ نے مہربانی نہیں، آپ مان جائیں جی، آپ تو فوٹو لے رہے ہیں، آپ نے مہربانی کرنی ہے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب آپ بات مانتے ہیں۔ ہاتھ چومنے میں کیا پڑا ہے، کم از کم میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں۔